درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہوا، اور جب آپ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر چڑھ رہے تھے تو آپ کا پاؤں پھسلا، تو اللہ کی جانب سے آواز آئی، حتیب غیبی سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چلنا۔ کیا فرماتا اللہ عز و جل؟ اے موسیٰ سنبھل کر چلنا، اب تیرے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ نہیں رہے، اب تیرے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ نہیں رہے۔ اللہ کے نبی مقدس کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے، اے موسیٰ اب تمہاری ماں نہیں رہی، تمہارے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ اب نہیں رہے، اسی لیے اب پھسلو گے تو اسی لیے پہلے سنبھل کے چلو، اب بالکل سیکرٹ چلو۔ جن کی ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، ان کو دعاؤں، اور ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو جلتے نہیں ہیں، جن میں کوئی جلس نہیں ہوتی، کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ ہر ماں چاہتی ہے میری بیٹی، میرا بیٹا مجھ سے بہت آگے نکلے، بہت نام روشن کرے، اس سے اس کا کمپٹیشن نہیں ہوتا، وہ چاہتی ہے مجھ سے بڑھ کر نکلے، اور دعا کرتی ہے اللہ مجھ سے بڑھ کر نکال، میری نسل و درد، صرف اپنے بیٹے بیٹی کے لیے نہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا بنانا، ان کو خوب نام روشن کرنے والا بنانا۔ اور جب اپنی زندگی میں ماں باپ، اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ ماں باپ دیکھ لے بچوں کی خوشیاں، بچوں کے نام، اور بچوں کو اس سے بڑا کوئی میڈل نہیں ہے کہ ماں باپ دیکھے کہ ان کی اولاد ان کا کیسا نام روشن کر رہی ہے۔ تو پھر وہ خوش ہو کے سب کو بتاتے ہیں یہ بیٹی میری ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی کو ویسا بنا دے کہ ماں باپ سر اٹھا کر بولے ہاں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ ایک پیورلی ایک دلی محبت کرتے ہیں، دلی محبت۔ ماں مر بھی جائے نا تو بھی اس کا دل اس کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے اولاد کتنی بری کیوں نہیں ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مدینے میں ہی ایک شخص رہتا تھا، اس کو کسی لڑکی سے، ایک نوجوان تھا، اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، لڑکی سے محبت ہو گئی، تو اب وہ لڑکی کو بیاہ کر کے گھر لے آیا، نکاح کر کے گھر لے آیا۔ وہ بڑی بلا کے خوبصورت حسینہ تھی، اور اپنی خوبصورتی پہ اس کو بڑا ناز تھا، اور اس نے خوبصورتی پہ گھر پر آ کر گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گھر میں آ کے اس ماں کے لال کو، اس کے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے جب تک نہیں مل سکتی جب تک تو اپنی ماں کا کلیجہ مجھ کو لا کر نہ دے، ماں کا کلیجہ نکال اور مجھ کو لا کر دے۔ اب وہ تو اس کی محبت میں گرفتار تھا، لیکن اتنا بھی گرفتار، اللہ اکبر، کہ ماں جیسے عظیم رشتے کو، ماں جیسے عظیم محبت کو وہ نہیں سمجھا، اور اس نے اس کی بات مان لی، اور اپنی جنونی محبت میں اس نے ماں کے سینے کو چیرا، اور چیر کے دل نکالا، اور دل نکال کے جب وہ جانے لگا تو جلد میں جا رہا تھا، تو جاتے جاتے دروازے کی چوکھٹ پہ ٹھوکر لگی، گرنے لگا، جیسے ہی گرنے لگا تو کلیجے میں سے آواز آئی، بیٹا سنبھل کر، بیٹا سنبھل کر جاؤ، چوٹ لگ جائے گی۔ یہ ماں کا دل ہے، ماں کا دل ہے کہ اس نے کلیجہ نکالا ہے، پھر بھی دل سے آواز آ رہی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت میرے مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، تم میں سے جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، بڑی محبت سے دیکھے، بڑی محبت سے دیکھے، اخلاق عزیزی سے، محبت سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کا دیدار کرے، اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بندی کو اپنے والدین کو محبت شفقت کے ساتھ دیکھنے کی عوض میں ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب اس کو صرف دیکھنے میں دیتا ہے،
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن بھر میں ہم کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھیں تو، دن بھر میں کئیوں مرتبہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، اور محبت سے دیکھنے کا مطلب ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، وہ پکارے دوڑ کر آئے، وہ پڑھنے کو بولے پڑھنے بیٹھ جائے، وہ بولے ٹی وی نہ دیکھو نہ دیکھے، وہ بولے موبائل نہ چلاؤ نہ چلائے، وہ بولے گیم نہ کھیلو فضول کے نہ کھیلے۔ ماں باپ سے اچھا کوئی تمہارا اچھا بھلا سوچنے والا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو ایکسپیرینس ہے، ماں باپ کو سمجھتا ہے میری اولاد کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بس اللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اگر اولاد فرما بردار ہو جائیں گی تو اس کی دنیا بھی اچھی بن جائیں گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ بس صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دن بھر میں اگر کئی مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں، محبت سے دیکھیں تو میرے آقا مسکرا دیے۔ ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکنے والا، اللہ دیتے نہیں تھکے گا۔ اللہ اتنے دن بھر میں جتنی مرتبہ تم مسکرا کے دیکھو، جتنی مرتبہ ان کے سامنے بازو سمیٹ کے آؤ، جتنی مرتبہ ان کی اطاعت کرو، جتنی مرتبہ ان کو خوشنودی کے ساتھ ملو اور سن لو، اللہ تعالیٰ اتنے مقبول حج اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حج کے لیے ابھی 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، 3.5 4.5 تو لگ رہے ہیں، لیکن یا ایک بار مسکرانے سے مقبول، اور وہ حج کر کے لاکھوں روپے لگانے کے بعد بھی قبول تو ہر کسی کا حج ہوتا ہے، لیکن مقبول سب کا نہیں ہوتا۔ قبول تو ہر کسی کا جو وہاں عرفات میں پہنچ گیا 9 ذی الحج کو، اس کا حج قبول ہو گیا۔ کوئی یہ بولے میرا قبول نہیں ہوا یا اس کا قبول نہیں ہوا تو بہت بڑا گنہگار ہے وہ۔ جو بھی حج کو گیا چاہے کتنا گنہگار تھا، اللہ نے اس کو بلا لیا۔ سارے گناہ ایسے کام ہیں کہ جس کو کرنے سے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا حج کرنا۔ یہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس سے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج تو سب کا قبول ہوتا ہے 3 سے 4 لاکھ روپے میں حج کرنے کے بعد، لیکن مقبول ہوا یہ نہیں ہوا معلوم نہیں۔ اللہ نے قبول کیا، قبول تو کیا، مقبول مطلب اللہ کا پسند کیا ہوا حج۔ مقبول مطلب اللہ کا حج مبرورہ بولتے ہیں نا، اللہ تیرا پسند کیا ہوا، تو جس سے راضی ہو جائے اللہ، ایسا حج ہم کو عطا کر دے اللہ پاک، ایسا حج عطا کر دے۔ اور ایک مرتبہ والدین کو مسکرا کے دیکھو، آقا نے فرمایا مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مقبول حج مل رہا ہے۔ اور عورتوں کے لیے، اب ہم عورتیں ہیں، میری بچیوں سے میں مخاطب ہوں کہ بھئی وہ بولے کہ میں روز ہی جاتی ہوں مقبول حج کرنے کے لیے، تو بات یہ ہے کہ شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ مرد کے اوپر سب سے بڑا پہلا حق کس کا ہے؟ اس کی امی کا۔ اور بیوی کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو شوہر کی اجازت کے بنا بیوی اپنے مائکے نہ جائے، اور شوہر اجازت دے تو اس کے بعد جب بیوی جائے تو گھر سے آپ سب کو ایک اچھی بات بتا دوں کہ انما الاعمال بالنیت، نیتوں کا پہ دار و مدار ہے۔ جب بھی مائکے بچیاں جاتی ہے تو دل میں نیت کر لے۔ کیا نیت کر لے؟ دل میں نیت کر لے، اے اللہ میں اپنے والدین کی، مائک میوٹ کریں، اے اللہ میں اپنے والدین کی زیارت کو جا رہی ہوں، اے اللہ میں اپنے والدین کی زیارت کرنے جا رہی ہوں، دیدار کے لیے جا رہی ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو جب جیسی وہ نیت کر کے جائیں گی اسے ہزاروں مقبول حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ ادھر وہ شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے، اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کر رہی ہے، اور شوہر کی اجازت کے بعد جب پھر وہ اپنے والدین کی زیارت کو جاتی ہے، یعنی مہینے 2 مہینے 15 دن، جب بھی اس کا شوہر راضی ہو کے اس کو اچھے سے خوش دلی کے ساتھ چھوڑے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک مقبول حج نہیں، کئی حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نیکیاں ملے، یہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی نیت کر کے جا رہے ہیں۔ ہم گھومنے پھرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں تو پھر وہ نیت نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اتنے ٹائم پہ، اب کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہاسٹلس میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، باہر سروسوں پہ ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے پردیسوں میں گئے ہوتے ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنے والدین سے دور رہنا ان کی قسمت ہوتی ہے، لیکن جب وہ چھٹیوں میں آئے تو پوری بھرپائی کرے، اتنی پوری خدمت کرے۔ بچیاں بھی جب مائکے جائے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں؟ خوب ان کو کھانا بنانے نہ دے، ان کو کام کرنے نہ دے، ان کو جتنا ہو سکے ان کے لیے ان کے پاس زیادہ وقت اپنا صرف کرے، زیادہ وقت ان کو محبت سے دیکھے، ان کی محبت سے ان کی بات سنے، بات کرے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ عبادتوں میں دکھا جا رہا ہے، عبادتوں میں۔
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ سواری کہیں سفر پہ جانا تھا، آپ تو کلیم تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، عرض کیا رب العالمین مجھ کو سواری کا انتظام کر دے، مجھ کو سواری کا انتظام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا، کہا اے موسیٰ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر آپ کے بستی میں ایک نوجوان ہے وہاں اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہارے لیے اسے سواری کا بولو، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ اللہ کے نبی، اور دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کرے کہ ہر وقت میں جب جب نبی مبعوث ہوئے دنیا میں آئے، اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی بھی مقدس نہیں ہوتا، اللہ کے نبی بہت مقدس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے اس نوجوان کے پاس جائیے، فلاں بستی میں، آپ کی بستی کے پاس میں ایک نوجوان ہے، فلاں فلاں نام ہے، اس کے پاس جائیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان مقدس ہو گیا، یہ ہمارے سبق کے لیے ہے جو آپ سننے جا رہے ہو۔ آپ فرماتا ہے میرا رب کہ جاؤ اس نوجوان کے پاس اور جا کر کہنا کہ مجھے سواری کا انتظام کر دو۔ جا کے دیکھے، پہنچے فلاں بستی میں، اور بستی میں جا کے دیکھا تو وہ نوجوان تھا، اور وہ نوجوان کا نام بھی پتہ کیا تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ لیکن نوجوان کو دیکھ کے آپ کو بڑی کریت آئی، کیا تو نوجوان کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، دو خنزیروں کو نہلا رہا تھا، دو خنزیروں کی خدمت کر رہا تھا۔ جیسے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی وہ آئی، کہا یا رسول، یا رب العالمین یہ کون؟ پھر بھی کہا تھا تو بتا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں فلاں بستی میں جانا چاہتا ہوں، کوئی سواری ہے آپ کے پاس؟ اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان نے ایک انگلی کا اشارہ، انگشت کا اشارہ ایسا کیا اوپر آسمان میں، ایک انگلی کا اشارہ کیا اور بادل سے کہا نیچے آ۔ کیا کیا؟ بادل کو کہا نیچے آ جا۔ اس نوجوان کے انگلی کے اشارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نیچے زمین پہ آ گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو عرض کی آپ اس پہ سوار ہو جائیں، یا آپ جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے اڑا کر یہ بادل۔ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے، لیکن بڑے پشو پیش میں بڑی ہی الجھن تھی۔ اے اللہ، اس نوجوان کو تو دیکھا خنزیروں کو نہلا رہا تھا، ایسا کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، موسیٰ سنو، اے موسیٰ سنو، وہ جو خنزیر تھے نا، وہ خنزیر نہیں تھے۔ پہلے کے زمانے میں الحمدللہ ہم امت محمدیہ ہے، الحمدللہ ہم امت محمدی ہے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری چہرے خراب نہیں ہو رہے، ہم پہ اللہ کا ایسا عذاب نہیں آ رہا۔ پہلے کی امتوں میں جب بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہوتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں تبدیل کر دیتا تھا، انہیں خنزیر بنا دیتا تھا۔ تو وہ جو خنزیر ہے وہ خنزیر نہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کے گناہوں کے سبب انہیں اللہ نے خنزیر عذاب دیا ہے۔ لیکن وہ بچہ جانتا ہے یہ میرے ماں باپ ہے، دنیا نے انہیں چھوڑا لیکن اس کے بیٹے نے، ان کے بیٹوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اس بیٹے نے ابھی بھی اپنے ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی کام کے لیے نہ نہیں کہا، اس لیے ہم نے ساری مخلوق کو اس کا اطاعت گزار بنا دیا۔ اب ساری مخلوق بادل سن رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بلند مقام ہے ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کے احترام کا، کہ جو ماں باپ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے گناہ ایسے جو اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، نمازیں کبھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، چھوٹنا نہیں چاہیے، اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ اپنے حق کب معاف کر دے۔
معاف کر دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑنے لگ جاؤ. گناہ کیسے بتائیں؟ گناہ ہو جاتے ہیں. نماز قضا ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی. گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے. ایک مثال، چھوٹی سی مثال دیکھ کے ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں. مثال سمجھ لیجئے کیسی کہ جب ہمارا بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، نرسری میں، پھر KG میں، چھوٹی کلاسز میں، تو جب وہ لکھتے ہیں تو ساتھ میں پینسل کے ساتھ اریزر دیا جاتا ہے ان کو، معلوم ہے نا، اریزر، ربر. اور جب وہ غلطی کرتا ہے بچہ لکھنے میں تو اس کو کیا کرتا ہے، اریزر سے مٹا لیتا ہے. اریزر سے مٹا لیتا ہے. غلطی جان بوجھ کے نہیں کرتا، غلطی ہو جاتی ہے تو اریزر سے مٹا لیتا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ بتا دے بچے کو کہ تیرے پاس تو اریزر ہے نا بیٹا، تو پوری کاپی کوئی تو غلطیاں کر کے سڑا تھا، تو پھر کاپی کا کیا بنے گا؟ اچھی دکھے گی وہ کاپی. ایک آدھ جگہ غلطی ہو گئی ہے تو مٹا لیا ہے. مٹانے کے لیے اریزر، غلطی ہو گئی ہے تو مٹانے کے لیے ہے. ہر ورڈ کو غلط کر کے مٹانے کے لیے اریزر نہیں ہے. اسی طریقے سے توبہ جو ہے نا، یہ گناہ ہو گئے ہیں، گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ ہے، اریزر ہے. گناہ مٹانے کے لیے وہ اریزر ہے. لیکن جانتے بوجھتے نمازیں چھوڑنا، جانتے بوجھتے والدین کے شان میں گستاخیاں کرنا، جانتے بوجھتے قطع تعلقیاں کرنا، جانتے بوجھتے پڑوسیوں کو ستانا، جانتے بوجھتے گناہ پہ گناہ کرتے جانا اور بولنا پھر توبہ کر لوں گی، تو یہ توبہ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے. اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جنت میں میرا کون رفیق ہوگا؟ اے اللہ جنت میں میرا جو رفیق ہوگا مجھ کو دکھا دے دنیا میں. جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ مجھ کو دنیا میں دکھا دے کہ میرے ساتھ جنت میں کون پارٹنر ہے، کون رہنے والا ہے میرے ساتھ جنت میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ سنو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں یہ نام کا ایک نوجوان ملے گا، فلاں نام کا، اس سے جا کے ملو، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گئے، اس بستی میں پہنچے. پہنچنے کے بعد اس نام کے شخص کو ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ وہ ایک قصاب ہے. کیا ہے؟ قصاب، قصائی، گوشت کاٹنے والا. وہ اس کی دکان پہ پہنچ گیا، اس کو غور سے دیکھا، کہا یہ میری جنت کا ساتھی ہے. اب دیکھنا تھا عمل کیا ہے اس کا، جو نبی کا ساتھی، اللہ کے نبی کا جنت میں ساتھی بننے والا ہے. تو آپ نے بتایا نہیں میں کس مقصد سے یہاں آیا ہوں. خاموشی کے ساتھ اس کی دکان پر بیٹھ گئے. وہ گوشت کاٹتا رہا، مائک میوٹ کریں، وہ گوشت کاٹتا رہا اور وہ گوشت کاٹتا رہا، وہ دیکھتے رہے. اور جب شام تک تو اس نے پوچھا بھئی آپ کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں اور یہاں پر رات گزارنا چاہتا ہوں، اب شام ہو چکی ہے. تو جو قصاب تھا، گوشت کاٹ رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے نا آپ، اب یہاں اس زمانے میں ہر جگہ سرائے تو نہیں ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ مسافر ہیں، شام میں اپنے گھر جاؤں تو آپ کو ساتھ لیے چلوں گا، رات میرے گھر گزار لینا اور صبح پھر آپ اپنے سفر پہ منزل پہ چلے جانا. دیکھا کوئی عمل نہیں ہے، دن بھر اس کے پاس بیٹھے، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو جنت میں نبی کا ساتھی بننے لائق ہو. بڑے تعجب میں، یا اللہ ابھی تک تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. اب شام ہونے کے بعد جب وہ جانے لگا تو آپ کو اپنے ساتھ لے گیا، ساتھ میں تھوڑا گوشت لے گیا، اور گھر جا کے اس نے آپ کو بیٹھک میں بٹھا دیا کہ آپ آرام سے سستائیں، آرام کریں. اور وہ اندر گیا، گوشت پکایا اس نے. گوشت پکانے کے بعد دسترخوان بچھایا، ایک پردہ لگا ہوا تھا ایسا، اور پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پاس اس نے دسترخوان بچھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کے، ابھی تک اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی ہے، وہ تو راہگیر مسافر سمجھ کے لے آیا تھا. اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول کے شروع ہوا، کھانا نوش فرمانے لگے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا لقمہ منہ میں ڈالا، اس نے بھی ڈالا. لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے لقمہ اپنے منہ میں لے جانے کے پہلے پردے کے پیچھے ہاتھ لے گیا، اور پردے کے پیچھے
پردے میں سے ہاتھ گیا اور پھر واپس خالی ہو کے آیا. پھر وہ ایک لقمہ کھاتا، پھر پردے کے پیچھے لقمہ لے جاتا، پھر ایک لقمہ کھاتا، پھر پردے کے پیچھے لے جاتا. موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں پردے کے پیچھے کون ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، اس کا عمل بس یہی دکھا. اتنے میں کسی نے اللہ کو ظاہر کرنا تھا، عمل کیا ہے، کیا ہو رہا ہے ادھر. تو ادھر کسی نے آواز لگائی دروازے پہ. تو وہ جو میزبان تھا، وہ جو قصاب، وہ اٹھ کر گیا کہ دیکھتا ہوں کون آیا ہے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے لقمہ بنایا اور پردے کے پیچھے. ادھر جیسے ہی پردے کے پیچھے انہوں نے لقمہ چلے گیا. اب وہ آگے پھر بیٹھا، پھر اس نے لقمہ اٹھایا، پھر پردے کے پیچھے. اتنا تو لقمہ واپس آ گیا. وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ آپ کو دیکھ کے کہنے لگا کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کہا ہاں میں موسیٰ ہوں. کہا تجھے کیسا پتہ چلا، اور یہ پردے کے پیچھے کون ہے؟ کہا تھی میری امی ہے. میری امی نے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک میں تیرے نبی موسیٰ کا دیدار نہ کر لوں مجھے موت نہیں دینا. اور اللہ میرے اس بیٹے کو جو میری اسی خدمت کرتا ہے، میرے اس بیٹے کو جنت میں اپنے نبی کا پڑوس نصیب کرنا، اپنے نبی کا رفیق بنانا. یہ دو دعائیں میری امی ہمیشہ کرتی تھی. اور ابھی دیکھو ایک دعا قبول ہو گئی. کہ میری امی وفات پا گئی. اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا، وفات ہو گئی. اور دوسری تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھی، اسی دعا کے لیے تو دیکھنے آئے تھے کہ جنت کا ساتھی میرا کون ہے. ایک قصاب جو دن بھر گوشت کاٹ رہا ہے، جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، کیا عمل اس کا؟ صرف ایک عمل نہ، اپنی ماں کی خدمت. ماں کی خدمت سے اتنا اونچا مقام کہ جنت میں نبی کے ساتھ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. کتنا اونچا مقام، کتنی اونچی بات. اور پھر حضرت اویس کرنی کا نام سنا ہے نا؟ اویس کرنی کتنا اونچا مقام. جب حشر کا میدان ہوگا نا، حشر کا میدان ہوگا اور جب جنت بٹنے لگے گی اور حساب ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا. اور اتنے میں جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جانے کے لیے جنت کے راستے پر دروازے پہ پہنچیں گے تو حکم ہوگا اویس رک جاؤ، اویس رک جاؤ. گھبرائیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کیا بات ہے، مجھ کو کیوں روک لیا، کیا ہوا؟ حکم ہوگا اویس پلٹ کر دیکھو، جہنمیوں کا مجمع ہے، یہ دنیا کا مجمع ہے، یہ حشر کا میدان ہے. اپنی انگلی گھماتے جاؤ، جتنی انگلی جہاں جہاں تمہاری گھومے گی اتنا سب کو جنت نصیب کروں گا. ایک ہی حدیث پاک ہے. وجہ کیا ہے معلوم؟ کہ حضرت شارٹ میں موضوع لمبا ہو جائے گا ٹاپک. اویس کرنی جو تھے یہ حضور انور مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری زندگی کے ٹائم ہی تھے. اور اس وقت میں آپ کو حضور پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے تذکرے سنتے، آپ ابھی احد میں ہیں، آپ ابھی یہ بدر میں ہیں، آپ ابھی یہ ہے، لوگ آ کے بتاتے رہتے، آپ تذکرے سنتے. اور باطنی میں آپ کو ایسی محبت تھی کہ آپ کے خیالوں میں ہی ہوتے اور 24 گھنٹے عبادت میں رہتے. لیکن دل چاہتا کہ ایک مرتبہ جا کے حضور پاک کا دیدار کر کے آ جاؤ. لیکن ماں تھی جو نابینا تھی، اور نابینا ماں کو حضور کا حکم تھا کہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ماں کی خدمت فرض عین ہے، ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے. تو ادھر حضور پاک کی محبت ہے، ادھر ماں کی خدمت ہے. تو آپ نے اطاعت کی حضور کی کہ دیدار کرنے کے بجائے اپنی ماں کی خدمت کرتے اور رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزے سے رہتے.
ایک بات دل کنٹرول نہیں ہوا، عشق بہت بھاری ہو گیا، محبت کنٹرول نہیں آئی. ماں سے اجازت لی، ماں مجھے 3 پہر کی اجازت دے دے کہ میں بس تیرا سب سامان یہاں رکھ دوں اور دوڑے دوڑے جا کے اپنے حبیب پاک مصطفیٰ جان رحمت کی دیدار کر کے آ جاؤں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. سب رکھا، اجازت لی تھی جتنا ٹائم کی، اتنے ٹائم کی اجازت ماں نے دی تھی. اب پہنچے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر پر پہنچے. پوچھا میرے آقا ہے؟ تو کہا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت تو باہر گئے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، دیکھا کہ اب جانے میں اتنا ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ ماں کی اجازت نہیں لی ہے، کیسے رک جاؤں. ادھر حضور پاک کی محبت ہے، ادھر ماں کی اجازت کا وقت ختم ہو رہا ہے. بڑی سوچو کیا 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 وہ فیل کیجیے آپ کہ کیا لگی ہوں گی تکلیف، کی کتنی شدت سے پہنچے تھے حضور کی دیدار کے لیے. دیدار ہو جاتا تو صحابی رسول ہوتے، لیکن آپ تابعین ہیں. لیکن خیالوں میں دونوں کی ملاقاتیں روز ہوتی تھی. حضور پاک نے آ کے پوچھا اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک شخص آیا تھا جو شام سے تھا، کرن سے آیا بتاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ وہ اویس تھا، وہ ہمارا بڑا عاشق ہے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کے لیے وہ ہمارے سے ملنے کا موقع ہوتے ہوئے بھی نہیں مل پایا، اور پھر واپس چلے گئے بنا دیکھے. جب حضور پاک کا وصال ہونے والا تھا تو حضور پاک نے حضرت عمر اور فاروق اعظم حضرت علی کو اپنا جبہ دیا اور ارشاد فرماتے ہیں کرن ہے، اور کرن میں ایک اویس رہتا ہے، یمن میں ایک کرن ہے اور کرن میں ایک اویس رہتا ہے، وہ ہمارا دیوانہ ہے اور وہ اپنی ماں کا بہت خدمت کرنے والا ہے. یہ جبہ ہمارا اس کو لے جا کے پہنانا اور اس سے ہماری امت کی مغفرت کی دعا کروانا. سبحان اللہ. جو شافع روز جزا ہے، آپ دعا کرا رہے ہیں ماں کے بیٹے سے جو اطاعت گزار بیٹا ہے، کہ جا کے اس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے وصال کے بعد بہت ڈھونڈا، جتنے حاجی جمع ہوتے. فاروق اعظم کے جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین بنے تو آپ نے ایک اعلان کروایا کہ یہاں کون کون ہے جو قرن سے آیا ہے. جتنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو پوچھا کہ کسی اس کو جانتے ہو اویس کو؟ کہا ہاں وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، دنیا جسے پاگل کہتی ہے وہ پاگل نہیں ہوتا. بولے جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے. بولے کہاں ہے؟ وہ عرفات کے میدان میں اپنے جانور چرا رہا ہے. حضرت اویس کرنی اور حضرت علی کرم اللہ وہاں پہنچے. اتنے جلیل القدر صحابی رسول خلفائے راشدین حضرت اویس سے ملنے کے لیے ایک چرواہے سے ملنے کے لیے پہنچے، اور پہنچ کے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہا تم اویس ہو؟ کہا ہاں میں اویس ہوں. کہا یہ جبہ ہے جو حضور پاک نے ہمارے پاس امانت رکھوایا تھا آپ کو دینے کے لیے، یہ جبہ پہنیے اور حضور پاک کی امت کے لیے دعا کرے. آپ نے جبہ زیب تن کیا، خوشی میں جھوم اٹھے، میرے آقا نے میرے لیے بھیجا ہے. اور وجد آ گیا، وجد آ گیا، وجد آ گیا. وجد کے بعد پھر آپ نے سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ دونوں خلفائے راشدین یوں یوں چکر لگانے لگے کہ نہ جانے وصال تو نہیں ہو گیا. اور جب اٹھے ان کے قدموں کے ہٹ سے آپ کو اٹھنا پڑا. اٹھے تو کہا کہ آپ لوگوں نے جلدی کی ورنہ ساری امت کو ہی بخشوا کے اٹھتا. یہ ماں کی خدمت کا صلہ حضور پاک نے دیا، اور حضور پاک سے محبت ایسی، حضور کی محبت کا بھی صلہ ملا کہ جب جنگ احد میں، غزوہ احد میں جب حضور پاک کے دانت مبارک شہید ہوئے نا، تو آپ اویس کرنی نے اپنے پورے دانت کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوگا، یہ شہید ہوا ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا کہہ کے پتھر سے اپنے پورے دانت توڑ لیے. یہ محبت ہے. چلیے بیان بہت طویل ہو رہا ہے، اب تھوڑی سی بات کر لے کہ ہمارا کیا ہے، ہم کیسے ہیں. دیکھیے ہر گناہ کی سزا اللہ معاف کر دے اللہ کے حق میں کیے ہوئے یا سزا دے وہ وہاں پتہ لگے گا، لیکن والدین کے ساتھ کی ہوئی بدتمیزیوں کی سزا
دنیا میں ہی ملتی ہے، دنیا میں ہی سزا ملتی ہے۔ اللہ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دے، کیونکہ آقا نے فرما دیا وہی تیری جنت وہی تیری دوزخ ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ممبر پہ چڑھ کر آپ ممبر کی سیڑھی پہ آپ کی زبان سے نکلا آمین، اور تو 3 دعائیں تھی، وقت کی کمی ہے، موضوع پہ آ رہی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کا آپ نے آمین کہا؟ فرماتے میرے آقا بھی جبریل حاضر ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے کہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا و ذلیل ہو۔ کون؟ جس کے ماں باپ اس کو ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پالے، جس کے ماں باپ اس کو مل گئے، زندہ ہے، اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور پاک نے آمین کہہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی مہر لگ گئی۔ آپ تو اپنی پوری امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں نا، لیکن جہاں خود قانون بنایا ہے ان کی بخشش کی دعا آقا کریں گے کیا؟ جو بھی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، حضور پاک نے آمین کہہ دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سکسیس نہیں ہوں گی، دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ اور ماں باپ کی زبان سے جو باتیں نکلی ہوتی وہ اثر کرتی ہے۔ آج لوگ پیروں کے در پر جا کے جھاڑو مارتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریں بہت اچھی بات ہے، جس سے بیعت کی ہے، پیر کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اپنے استاد کا حق بھی ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جنہوں نے آپ کو ذریعہ بنے، اور یہ بھی نہیں کہا ہے شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں کہ تمہاری ماں رابعہ بصریہ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا ہو، ایسی متقی اور پرہیزگار اور نیک ماں ہو، کیونکہ آج کل اولادیں یہ بھی بولنے میں کم نہیں کرتی نا، خود تو دیکھو کتنی اچھی ہو۔ ماں باپ چاہے اپلے ٹھوکنے والی روڈ پہ جمادارن ہو، وہ جھاڑو مارتی ہو، جھوٹے برتن دھوتی ہو، ماں ہے، اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے گی، اس کا ذاتی گناہ ہے، لیکن اس نے تمہیں دنیا میں لایا، تمہیں حق نہیں پہنچتا تم ان کی شان میں گستاخی کرو۔ ابھی بیچ میں ایک ماں کا قصہ، ایک ماں تھی، ایک عالم دین کے پاس پہنچی، بڑی روتے روتے پہنچی، کہنے لگی حضرت میرا بچہ چھوٹا تھا، میں بیوہ ہو گئی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، چھوٹا سا میرا بچہ، اس بچے کو پالنے کے لیے میں نے لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، لوگوں کی غلامی کی، زندگی بھر برتن دھو دھو کے اپنے بچے کو پالا پوسا۔ اب جب بچہ بڑا ہوا تو غلط سنگت میں پھنس گیا، غلط سنگت اس کو مل گئی، اور غلط سنگت میں پھنس کے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھ کو تکلیف دیتا ہے، مجھ کو بہت خون کے آنسو آتے ہیں، اور میرا دل بڑا تڑپتا ہے کہ میں زندگی بھر تو جھوٹے برتن دھو کے، لوگوں کے برتن مانج کے میں نے اس کو پالا۔ ایک تمنا ایک ہی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے، میری یہی تمنا تھی کہ وہ خود کمائی کرے، حلال کمائی کرے، اور حلال کمائی سے اپنی تنخواہ سے مجھ کو ایک مرتبہ تو بھی کھانا کھلائے، مجھے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی حلال کمائی سے اللہ کھانا کھلائے، میں یہ چاہتی ہوں، بس یہی تمنا ہے۔ جن حضرت کے پاس وہ اپنا دکھڑا رو رہی تھی، ان کو بھی رونا آ گیا، انہوں نے اس کے بیٹے کو بلوایا، اور بلوا کے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھ تیری ماں نے زندگی بھر تکلیفیں اٹھائی اور تجھ کو پالا پوسا، کیا تیرا یہ کام ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس پہ بھی اثر ہوا، اللہ کے ولیوں کا اثر، اللہ کے اچھے بندوں کا اثر ہوتا ہے باتوں کا۔ اس نے کہا کہ حضرت بالکل آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے بالکل کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، اور اب میں کماؤں گا اور اپنی ماں کو بیٹھا کے کھلاؤں گا، اب اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ اور اس کو کہیں باہر شہر میں اس کو کوئی تنخواہ میں سروس مل گئی، وہ سروس پہ چلے گیا، ماں یہاں پر تھی۔ اب جیسے 1 مہینہ بیتا، 1 مہینہ ہونے کے بعد جب پہلی تنخواہ اس کو ملی تو وہ گھر لے کر آیا، جیسے اپنے گاؤں میں پہنچا، شہر میں پہنچا، تو دیکھا کیا کہ اس کے گھر کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور دیکھا کیا کہ تنخواہ کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور سامنے اسی کے گھر کے سامنے بھیڑ لگی تھی، دیکھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسا رویا، اس لفافے کو ماں کے قدموں میں رکھا اور کہا ماں تیری ایک ہی تمنا تھی، تو میری
کمائی کا لقمہ کھانا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ بڑے عبرتناک بات ہے کہ جیتے جی ماں کی عزت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو۔ ماں باپ مر جاتے ہیں تو سمجھ لو سر سے چھت اڑ جاتی ہے، کوئی سنبھالنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی درد جھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، درد کوئی مرہم لگانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہے ان کا، میرے پیارے بچوں بچیوں جو بھی آپ مجھ کو سن رہے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ جتنی غلط سنگت ہوتی ہے نا، جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ تو کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے تو خون خرابے تک کر دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے جنریشن گیپ ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم نے بھی محسوس کیا کہ جب ماں باپ اچھے کے لیے بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ، اور اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں۔ جس ماں نے الف بیس پڑھنا سکھایا، جس ماں نے ABCD سکھائی، جس ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس ماں کو ہی جاہل سمجھنے لگتے ہیں۔ ماں جاہل نہیں ہوتی، ماں اس کی خیر خواہ ہوتی ہے، باپ خیر خواہ ہوتا ہے، باپ بہت اپنا سرمایہ اپنی اولاد کے لیے لگا دیتا ہے، ماں اپنا خون پلا کے دودھ پلا کے اس کو بڑا کرتی ہے، وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے، اس کو کھلاتی ہے۔ تو ان ماں باپ کی باتیں جوان ہوتے سے غلط سنگت کی وجہ سے بری لگنے لگ جاتی ہے۔ تو میری تمام بچوں سے بڑی محبت والی درخواست ہے کہ اپنی ماؤں کے حق کو پہچانے، باپ کے حق کو پہچانے، ان سے ادب سے پیش آئے، ان کے لیے محبت کے ساتھ ماں باپ کی ہمدردی پانے کی جگہ ماں کے ہمدرد بنو، ماں باپ کے ہمدرد بنو، ماں باپ کے درد کو سمجھو اور ان کے خیر خواہ بنو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی بہت روتے ہیں۔ آج ہم جس بھی مقام پہ ہیں، جب بڑے بڑے ہمارے جلسے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، ایک خلا، بہت بڑی خلا محسوس ہوتی ہے کہ کاش ماں ہوتی، کاش میرے ڈیڈی ہوتے، ممی ہوتی، کاش وہ دیکھتی، کہ اس سے بڑھ کے خوشی تو کوئی بھی کسی کو نہیں ہوتی، کاش وہ دیکھتے۔ تو آج جن کے ماں باپ ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ ان کو سنبھالیں، وہی تمہاری جنت، وہی تمہاری دوزخ ہے، اور وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو ان کے ہمدرد بنے کہ وہ جب ایک بار جا کے قبر میں لیٹ جاتے ہیں نا، پھر واپس نہیں آتے، پھر نہیں ملتے، پھر نہیں ملتے ہیں۔ ان کا وہ بڑے خوش قسمت ہے جن کی ماں ہوتی ہے، وہ بڑے خوش قسمت ہے جن کا باپ ہوتا ہے، جن کو جن دکھڑے جن کو سنانا ہے ماں باپ ہی سنتے ہیں، اور کوئی نہیں سنتا، لوگ تو ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے سب سے، اور محبت کے ساتھ درخواست ہے بچوں سے کہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ مدینے میں گیا تو عبداللہ بن عمر جو تھے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، آپ بتائیں، حضرت بتائیے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ کہا بتائیے کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیں۔